اب صورتحال یہ تھی کہ میں اور بابرا پروفیسر سے کافی دور ایک آڑ میں پرندوں کی گھات میں بیٹھے تھے۔ پرندے اب ہوشیار ہو چکے تھے، اس لیے ذرا دیر لگ رہی تھی۔ یہاں سے پروفیسر نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ تب بابرا نے مخصوص نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور بولی، ایک بات بتاؤ سرفراز۔ مجھے قبول کر لو گے مس باربرا؟ میں تم سے پیار کرتی ہوں، چاہنے لگی ہوں تمہیں۔ باربرا نے اپنی باہیں میرے گردن میں ڈال دی۔ تبھی ڈاکٹر ہیگلے کی آواز آئی، ارے بھائی کہاں چلے گا تم لوگ؟ وہ جلدی سے مجھ سے علیحدہ ہو گئی۔ میں نے سکون کا سانس لی۔ میں ان حدود سے بچنا چاہتا تھا۔ وہ ممکن نہیں تھا، لیکن جب تک ممکن ہو سکے۔ بہت دیر ہو رہی بھائی، کوئی بات نہیں بنی۔ پلیز ڈیڈی خاموش ہو جائیے، باربرا نے کہا اور پرندوں کی ڈار کی طرف شست باندھنے لگی۔ پھر اس نے میرے سہارے سے فائر کیا۔ ناکامی کا سوال ہی نہیں تھا۔ بھائی تم نے تو تھوڑی دیر میں سے ایکسپرٹ کر دیا ہے۔ ڈیڈی ابھی تو مسٹر سرفراز سے ہمارا کافی ساتھ رہے گا، میں ان سے نشانے بازی سیکھوں گی۔ کیا ضروری ہے کہ سرفراز تیار ہو ہی جائے؟ میں انہیں تیار کر لوں گی، اس نے شرارت سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور میں نے دل ہی دل میں ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ ہم نے جھیل کے کنارے کئی گھنٹے گزارے۔ پھر یہ طے ہوا کہ گوشت یہیں چھپا لیا جائے اور واپس چل کر ان لوگوں کا انتظار کیا جائے۔ پتوں کا ایک بڑا برتن سا بنا کر صاف کیے ہوئے پرندے اس میں رکھ دیے گئے اور پھر ہم واپس پہنچ گئے۔ ٹوبو کا خیال درست تھا۔ شکاریوں کی ٹولیاں منہ لٹکائے واپس پہنچ رہی تھیں۔ البتہ نواب صاحب واپس آئے تو ایک چھوٹا سا ہرن ان کے ساتھ تھا، اور وہ اس شکار پر شرمندہ تھے۔ اس سے تو بہتر تھا کہ پرندوں کا شکار کیا جاتا، پروفیسر ہیگلے نے کہا۔ جی ہاں، پرندے تو جیسے آسمان سے ٹپک رہے ہیں نا، ڈاکٹر میکارڈ جل کر بولا۔ بھائی یہ شکاریوں کی باتیں ہیں ڈاکٹر، تم کیوں اس میں دخل دے رہے ہو؟ ہیگلے مسکرایا، تو تم شکاری ہو؟ یقیناً، تمہیں شبہ ہے کیا؟ تو اے پیارے شکاری، اتنے لوگوں کے لیے پرندوں کو آسمان سے اتار لا، کرنل ڈکسن نے کہا۔ تو ابھی لو، باربرا بیٹے آؤ، اور تم لوگ بھی، پروفیسر نے سیاہ فاموں سے کہا، اور سب انہیں حیرت سے دیکھنے لگے۔ بہرحال سیاہ فاموں کے علاوہ کسی نے اس کے ساتھ جانے کی کوشش نہیں کی۔ میں لاپرواہ سا ایک سمت میں کھڑا تھا۔ یہ کیا بک رہا ہے؟ کرنل نے کہا، پتہ نہیں کیا ہو گیا بیچارے کو، صبح تک تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ پھر سب ہیگلے کی واپسی کا انتظار کرنے لگے۔ دور سے ہیگلے کو آتے دیکھ کر سب اچھل پڑے۔ سیاہ فام گوشت کا ذخیرہ اٹھا کر لا رہے تھے۔ ارے یہ کیا؟ پتہ نہیں، سب حیران تھے، اور پروفیسر ہیگلے فخر سے سینہ پھلائے ان کے درمیان پہنچ گیا۔ سب لوگ پرندوں کو دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ سب لوگ حیران تھے۔ یہ کہاں سے ہے پروفیسر؟ شکار کیے ہیں۔ کہاں سے؟ کب؟ ان ٹیلوں کی دوسری جانب جھیل ہے، اور پروفیسر نے میری جانب دیکھا، پھر باربرا کی طرف۔ میرے ساتھ ایک ماہر شکاری موجود ہے۔ اوہ، کون پروفیسر؟ میکارڈ نے دلچسپی سے پوچھا۔ نواب صاحب نے فوراً میری جانب دیکھا، لیکن میں نے جان بوجھ کر رخ دوسری طرف کر لیا۔ میری بیٹی باربرا، ہیگلے نے جواب دیا، اور باربرا کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ سب لوگوں نے یقین کر لیا تھا، اور وہ خامخواہ سربلند ہو گئی تھی۔ دوسری لڑکیاں اس پر رشک کر رہی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ کوثر کا چہرہ سد گیا ہے۔ بہرحال دکھ تو ہوا، لیکن میں خود بھی یہی چاہتا تھا۔ میرا اندازہ تھا کہ نواب صاحب اور کوثر کو یہ شبہ ضرور ہوگا کہ پرندوں کے شکار میں میرا بھی ہاتھ ہے۔ بہرحال سیاہ فام ملازم گوشت کی تیاری میں مصروف ہو گئے، اور باقی لوگ اپنے اپنے ٹرالرز میں چلے گئے۔ میں بھی یوں ہی ٹہلنے کے سے انداز میں ایک طرف بڑھ گیا۔ اچانک ہی میری نگاہ ایک ٹرالر کے عقب میں اٹھ گئی۔ میں کوثر کے لباس کا رنگ دیکھ چکا تھا۔ وہ شاید کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ میں نے خود بھی ایک آڑ میں کھڑے ہو کر اسے دیکھا۔ بوڑھا کاسترو تھا۔ کوثر کہہ رہی تھی، انکل اس باربرا نے تو کمال کر دیا، یہ سارے پرندے اس نے شارٹ گن سے شکار کیے ہیں۔ ہاں، سب سے بڑی بات تو ان کی تلاش تھی، لیکن اتنے پرندوں کا شکار بھی تو کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ بے شک، آپ تو یہیں موجود تھے انکل۔ ہاں، کیا آپ نے انہیں جاتے دیکھا تھا؟ نہ صرف دیکھا تھا، بلکہ شارٹ گن کے فائروں کی آوازیں بھی سنتا رہا تھا۔ وہ دونوں باپ بیٹی تنہا تھے؟ ہاں، شاید ان کے ساتھ وہ بھی تھا جو تمہارے ساتھ ہے، میرا مطلب وہ نوجوان جو شطرنج بہت اچھی کھیلتا ہے، تمہارا ساتھی تو ہے نا؟ سرفراز؟ ہاں، یہی نام ہے اس کا۔ اچھا انکل۔ کوثر آگے بڑھ گئی، اور میں نے ایک گہری سانس لی۔
گویا کوثر کے شبہ کی تصدیق ہو گئی۔ اب اسے یہ سوچنے میں کوئی ہچ نہیں تھا کہ پرندوں کا شکار میں نے کیا ہے، اور وہ یہ بھی سوچ سکتی تھی کہ میرے کیے ہوئے شکار کو اپنے نام سے منسوب کرنے کی ہمت باربرا کو بلا وجہ نہیں ہوئی ہوگی۔ دوپہر کے کھانے میں بھنے ہوئے پرندوں نے لطف پیدا کر دیا۔ مقدار اتنی تھی کہ سب کو کافی ہوئی۔ سبھی موجود تھے کھانے پر، اور ہر شخص بار بار باربرا کی تعریف کر رہا تھا، اور اس لذیذ دعوت پر سب نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ نواب صاحب اور کوثر بالکل خاموش تھے، کیونکہ ان دونوں کو ہی شکار کی اصلیت معلوم تھی۔ پھر نواب صاحب نے کھانا ختم ہونے کے بعد تقریر کے انداز میں کہا، میں ڈاکٹر میکارٹ سے درخواست کرتا ہوں کہ آج کا پورا دن اسی جگہ گزارا جائے۔ یہ علاقہ بہت خوبصورت ہے۔ ہم کل سفر شروع کریں گے۔ یوں بھی اب کافی شام ہو چکی ہے، ممکن ہے ہمیں یہاں سے عمدہ جگہ نہ مل سکے۔ ٹھیک ہے، اگر سب کی یہی مرضی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اور اس پروگرام پر کسی نے اعتراض نہ کیا، چنانچہ یہاں ٹھہرنے کا پروگرام طے پا گیا۔ اور ساتھیوں، یہ تو رہا قیام کا پروگرام، لیکن اب مسئلہ یہی ہے کہ کھانے کا بندوبست کیا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ ہم پروفیسر کی صاحبزادی سے درخواست کریں کہ وہ پھر پرندوں کا شکار کریں۔ نواب صاحب بولے، اوہ اب یہ ممکن نہیں انکل، دراصل میں… تو پھر؟ نواب صاحب نے اسے معاف کر دیا۔ پھر رات کے کھانے کی کیا رہے گی؟ گوشت تو ختم ہو گیا ہے۔ ہاں، لیکن صاحبو، میرے قبضے میں ایک جن ہے۔ کیا میں اس سے درخواست کروں کہ وہ ہمارے لیے ہرن شکار کر کے لائے؟ کیا مطلب نواب صاحب؟ شکار کا گوشت؟ پر اس علاقے میں شکار ناممکن ہے۔ احمد نے کہا، وجہ یا سیدی؟ تم لوگ کیا جھک مارنے گئے تھے؟ ہم میں اور جن میں تو فرق ہے نا، تو پھر نکالو اس جن کو بوتل سے، ہمارا بھی تعارف ہو جائے۔ آپ سب کا تو اس سے تعارف ہے، آپ جانتے ہیں وہ شطرنج میں سب کو ہرا دیتا ہے۔ اوہ! سب نگاہیں میری طرف گھوم گئیں۔ مسٹر سرفراز، کیا واقعی شکار کی بات سنجیدگی سے کہی گئی ہے؟ جی۔ تو میں اس جن کو ہدایت کروں؟ کرنل نے کہا، ضرور۔ تو اے جن، جاؤ 10-12 ہرن شکار کر کے لے آؤ۔ نواب صاحب بولے اور سب ہنس پڑے۔ مجھے ایک جیپ دے دی جائے۔ ٹھیک ہے، کسی بھی ٹرالر سے الگ کر لو۔ ٹوبو، تم میرے ساتھ آؤ۔ میں نے اس تجربے کار سیاہ فام کو ساتھ لیا اور ہم چل پڑے۔ ٹوبو گہری نگاہوں سے قرب و جوار کا جائزہ لے رہا تھا، اور پھر اس نے میرا شانہ دبایا۔ ماسٹر، شکار؟ میں نے پوچھا، اور یہ در حقیقت ٹوبو کی تیز نگاہیں تھیں جنہوں نے جھاڑیوں کے اندر چھپے ہوئے ہرنوں کے جوڑے کو دیکھ لیا تھا۔ گڈ ٹوبو، ان میں سے بچنا نہیں چاہیے کسی کو۔ ایک ایک ماسٹر، ٹوبو نے رائفل سنبھالتے ہوئے کہا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ ہم دونوں کی رائفلوں سے 2 فائر ہوئے اور دونوں ہرن ڈھیر ہو گئے۔ ہم دونوں چھریاں لے کر دوڑے، ہرنوں کو ذبح کیا، جیپ میں ڈالا۔ میرے چہرے پر مسرت کی سرخی دوڑ گئی تھی، اب تو پوری امید بن گئی تھی۔ ماسٹر، تمہارا نشانہ واقعی بہت شاندار ہے، بڑے اعتماد سے گولی چلاتے ہو۔ او ماسٹر، دیکھو، میں نے کہا تھا نا، شکار بہت ہے لیکن چالاک ہے۔ ٹوبو نے ایک طرف اشارہ کیا۔ ایک ہرن جھاڑی سے نکل کر بھاگا اور پھر دوسری جھاڑی میں روپوش ہو گیا۔ ٹوبو نے گاڑی روکنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس سے کہا کہ وہ چلتا رہے، اور پھر شست لے کر فائر کر دیا۔ ہرن اچھل کر جھاڑیوں سے باہر گرا اور ٹوبو نے میرے ہاتھ چوم لیے۔ چلو ٹوبو، اسے ذبح کر لیں۔ وہ خاموشی سے نیچے اتر گیا۔ نہ جانے کیوں وہ سیاہ فام خاموش ہو گیا۔ ہم دونوں ہرن لے آئے اور پھر چل پڑے۔ میں نے کئی بار ٹوبو کی صورت دیکھی، لیکن اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ ٹوبو! جی ماسٹر، کیا بات ہے؟ تم خاموش کیوں ہو گئے؟ کچھ سوچنے لگا ہوں ماسٹر۔ کیا؟ ماسٹر، تم نے زندگی میں کبھی سفید ہاتھی کا شکار کیا ہے؟ سفید ہاتھی؟ ہاں، جس کے بدن پر ایک بھی سیاہ دھبا نہ ہو۔ میں نے تو دیکھا تک نہیں ہے۔ اوہ اچھا، یہ بتاؤ، اگر وہ تمہارے سامنے آ جائے تو تم اسے شکار کرنے کی ہمت رکھتے ہو؟ کیوں؟ اس کے شکار میں کوئی خاص بات ہے کیا؟ نہیں، سوائے اس کے کہ وہ ہاتھی ہونے کے باوجود لومڑی کی طرح چالاک ہوتا ہے۔ اوہ، اگر کبھی سامنا ہوا تو دیکھیں گے ٹوبو۔ تم اس سے خوفزدہ تو نہیں ہوگے؟ خوف؟ اس نام کی کسی چیز کو میں نہیں جانتا۔ ٹھیک ہے ماسٹر، مگر یہ سفید ہاتھی کا تذکرہ کہاں سے نکل آیا؟ ماسٹر، افریقی فنون حرب سے بھی کوئی واقفیت ہے تمہیں؟ نہیں، میں افریقہ پہلی بار آیا ہوں۔
میری ایک درخواست ہے. بولو. اگر تم پسند کرو تو میں آپ کو نیزہ بازی کلہاڑی چلانا سکھا دوں. یہاں جنگلی قبائل میں اس کی بہت ضرورت ہے. ان ہتھیاروں کا ماہر بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. میرے اندر دلچسپی کی ایک لہر پیدا ہو گئی. میں خود ان معاملات میں بہت زیادہ دلچسپی لیتا تھا. کیا تم یہ سب کچھ مجھے سکھا دو گے ٹوبو؟ میں جس قدر جانتا ہوں. گو مجھے کون سی جنگلی قبائل میں زندگی بسر کرنا تھی، لیکن بہرحال مجھے ان فنون سے دلچسپی تھی. میں تم سے ضرور سیکھوں گا ٹوبو. میں خوشی سے سکھاؤں گا ماسٹر. پھر ہم نے کچھ ہرن اور شکار کیے. کیا خیال ہے ٹوبو، یہ کافی ہوں گے؟ کافی سے بھی زیادہ ماسٹر. اتنا کون کھائے گا؟ تو چلو واپس. ٹوبو نے جیپ موڑ دی. میں کسی سوچ میں ڈوبا ہوا تھا. پھر مجھے ٹوبو کی انوکھی بات کا خیال آیا. ٹوبو. جی ماسٹر. تم نے کبھی سفید ہاتھی کا شکار کیا ہے کیا؟ اب سے 8 سال قبل کی بات ہے. کوشش کی تھی اور ناکام رہا. تب اپنی محبوبہ سے بھی ہاتھ دھونا پڑا اور برادری سے بھی. ارے ایسا کیوں؟ میرا تعلق ڈابو سے ہے ماسٹر. ہمارے قبیلے کی یہی رسم ہے. بڑے بڑے سورما سفید ہاتھی کے شکار کا تصور بھی نہیں کرتے. بڑی سی بڑی چیز چھوڑ دیتے ہیں. قبیلے کی سرداری اس آدمی کو ملتی ہے جو سفید ہاتھی کا شکار کر چکا ہوتا ہے. اوہ، اس قسم کی کہانیاں میں نے پہلے بہت سنی تھی. مجھے ان سے بہت دلچسپی تھی. آج انہی کہانیوں کا ایک کردار میرے نزدیک موجود تھا. تو تم نے سرداری کے لیے کوشش کی تھی؟ نہیں ماسٹر، میں صرف توراسا کا خواہش مند تھا. وہ کون ہے؟ میری محبوبہ. اوہ، تو تم اسے حاصل نہیں کر سکے؟ نہیں ماسٹر. پھر توراسا نے کیا کہا؟ کچھ نہیں. وہ مجھ سے نفرت کرنے لگی تھی. ایسا کیوں؟ یہی رسم ہے. نفرت کرنے کی بھی رسم ہے؟ ہاں. میں نے اس سے محبت کی، اس کا اعلان کیا. تب اس کے باپ نے مجھ سے فرمائش کی کہ سفید ہاتھی کا شکار کروں، ورنہ اس کی بیٹی کی محبت سے دستبردار ہو جاؤں. اور یوں سمجھو ماسٹر، سفید ہاتھی کا شکار سرداری کے لیے کیا جاتا ہے، اور جب انسان سردار بن جائے تو کوئی بھی عورت حاصل کر سکتا ہے. لیکن تمہارے جیالے ٹوبو نے اعلان کیا کہ وہ سفید ہاتھی کا شکار کرے گا اور مستقبل میں سرداری قبول نہیں کرے گا. مستقبل میں سرداری؟ ہاں ماسٹر، یہ بھی ہمارے قبیلے کی رسم ہے. سفید ہاتھی کا شکار عام لوگ تو کرتے نہیں. قبیلے کے لوگ اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں، بچپن سے انہیں نڈر اور ماہر شکاری بنانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر جب وہ جوان ہوتے ہیں تو اعلان کر دیا جاتا ہے کہ سفید ہاتھی کے وہ شکاری ہیں. ایک چھوٹا سا جشن منانے کے بعد انہیں سفید ہاتھی کی تلاش میں بھیج دیا جاتا ہے، اور پھر ان میں سے بہت کم واپس آتے ہیں. کامیاب تو ایک آدھ ہی ہوتا ہے، اور جو کامیاب ہوتا ہے اس کی بہت بڑی حیثیت ہوتی بستی میں. یوں سمجھو وہ سرداری کے لیے نامزد ہوتا ہے، بشرطے یہ کہ اس کا کوئی مقابل نہ ہو. مقابل؟ ہاں، کبھی کبھی کئی نوجوان سرداری کے لیے ہوتے ہیں. اوہ، ایسی شکل میں کیا ہوتا ہے؟ مقابلہ؟ کیا مطلب؟ ان تمام امیدواروں میں مقابلہ ہوتا ہے، اور پھر ان میں سے جو بھی بچ جائے. اوہ، پھر کیا ہوا ٹوبو؟ بس کچھ نہیں ماسٹر. میں شکار نہیں کر سکا اور مجھے بستی چھوڑنی پڑی. نکال دیا گیا مجھے بستی سے. یوں بھی مجھے واپس جانا ہی نہیں تھا. یہ بھی روایت تھی؟ ہاں. وہ باتیں کر رہا تھا اور جیپ بھی ڈرائیو کر رہا تھا. ہم کیمپ پہنچ گئے. دور سے ہی ہماری جیپ دیکھ لی گئی. باقی باتیں پھر ہوں گی ٹوبو. اور ہاں، میں تم سے تمہارے فنون ضرور سیکھوں گا. ٹوبو حاضر ہے ماسٹر. ٹوبو کی دلچسپ کہانی میرے ذہن میں چکرا رہی تھی، لیکن مجھے استقبال کرنے والوں کی طرف متوجہ ہونا پڑا. سب کے چہروں پر تجسس تھا. ہمیں گئے ہوئے زیادہ دیر بھی نہیں ہوئی تھی. وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ شکار آ گیا ہے، اور پھر سبھی جیپ کی طرف دوڑے. ان لوگوں نے جیپ میں ہرن رکھے دیکھے تو چیخو پکار مچا دی. میں اور ٹوبو مسکراتے ہوئے نیچے اتر آئے. کمال ہو گیا! دیکھا، میں نہ کہتا تھا یہ مشرق کا جن ہے. نواب صاحب بولے. یہ دیکھ کر تو بھائی اس بات پر یقین آنے ہی لگتا ہے، کرنل ڈکسن نے کہا. رات کھانا کھانے کے بعد میں خوب گہری نیند سویا. مجھے معلوم نہیں کون کب آیا کب گیا. صبح کو دن چڑھے آنکھ کھلی. باہر نکل کر دیکھا تو سارے لوگ تیاریاں کر رہے تھے. آج تیزی سے اور زیادہ سفر کرنے کا ارادہ تھا. ٹوبو مسکراتا ہوا میرے پاس پہنچ گیا. مجھے اپنے ساتھ رکھیے گا ماسٹر، آپ کے ساتھ سفر کا لطف آتا ہے. ٹھیک ہے ٹوبو، مجھ سے خدمت لیتے رہا کریں ماسٹر، میں آپ سے بہت محبت کرنے لگا ہوں.
شکریہ ٹوبو، میں خود بھی تمہاری طرح ہوں۔ ہاں، تمہاری محبت کا شکریہ۔ ارے بھائی سرفراز میاں، جلدی کرو، ناشتے کی تیاریاں مکمل ہیں، آج سفر بہت تیز کیا جائے گا۔ نواب صاحب کی آواز سن کر ہم دونوں چونک پڑے۔ اچھا ماسٹر، خیال رکھنا۔ اوکے ٹوبو۔ میں جلدی سے نواب صاحب کے پاس پہنچا۔ بس آج ارادہ ہے کہ دن بھر تیز رفتاری سے سفر کیا جائے۔ میرے خیال میں یہ عمدہ طریقہ ہے۔ سفر کیا جائے تو پوری رفتار سے، اور پھر جہاں دل چاہے آرام کر لیا جائے۔ بالکل ٹھیک ہے جناب۔ سرفراز۔ جی نواب صاحب۔ بھائی بتا دو مجھے۔ جی؟ میں نے کہا بتا دو، اب کیا ہو گیا؟ میں سمجھا نہیں نواب صاحب۔ یہ کوثر کو کیا ہو گیا؟ میں کیا عرض کر سکتا ہوں؟ بھائی اب تو مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گی نواب صاحب، فکر کی کیا بات ہے؟ کیسے بھائی؟ اب اسے معقول ہو جانا چاہیے، یہ لڑپن کب تک چلے گا؟ دراصل میں نے اسے بڑے ناز و نم میں رکھا ہے، میرے لاڈ پیار نے اس کے مزاج میں عجیب کیفیت پیدا کر دی۔ ویسے تم نے اس کے کردار کے بارے میں کیا اندازہ لگایا؟ انتہائی ٹھوس اور مطمئن کن۔ بس ذرا طبیعت کی کیفیت، وہ ٹھیک ہو جائے گی نواب صاحب، اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں فکر مند نہیں ہوں، بس چاہتا ہوں کہ وہ ایسی نہ رہے۔ وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ابو ادھر آئیے، انکل ڈکسن ناشتے پر بلا رہے ہیں۔ کوثر باہر نکل آئی۔ او اچھا، آؤ سرفراز۔ میں ایک طویل سانس لے کر آگے بڑھ گیا، لیکن کوثر رک گئی تھی۔ ابو؟ کیا ہوا؟ ابو آپ نے تو خود کو نہ جانے کیا بنا لیا ہے۔ ٹھیک ہے اب مساوات پسند ہے، لیکن میں ملازموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہیں کرتی۔ کیا یہ ہمارا ڈرائیور نہیں ہے؟ یہ شخص اتنا منہ چڑا کیوں ہو گیا ہے کہ ہر وقت ساتھ ساتھ لگا رہتا ہے؟ اسے اپنی حیثیت یاد نہیں؟ بکو مت، تم بدتمیزی کی انتہا حد کو چھو چکی ہو لڑکی، میں تمہیں تھپڑ مار دوں گا منہ پہ۔ ابو؟ کوثر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ پلٹ کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ میرا خیال ہے نواب صاحب، میں اب آپ کی ملازمت نہ کر سکوں گا۔ میں نے سرد لہجے میں کہا۔ سرفراز بیٹے، میں تم سے معافی چاہتا ہوں، وہ بدتمیز۔ نہیں نواب صاحب، کوثر کی بات مت کریں، میں آخری بار سے سمجھاؤں گا۔ براہ کرم میری بات سمجھنے کی کوشش کریں نواب صاحب، میں نے ایک درخواست کی تھی جسے آپ نے قبول نہیں کیا۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ میرے اور کوثر بیوی کے معاملے میں آپ ذرا بھی سنجیدہ نہ ہو۔ اگر وہ آپ کے سامنے بھی مجھے کچھ کہیں تو اسے نظر انداز کر دیں۔ جب میں ان کی بات کا برا نہیں مانتا تو برائے مہربانی آپ بھی محسوس نہ کیا کریں، میں آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ آپ نے اس وقت، معاف کیجیے گا نواب صاحب، آپ نے کچھ اچھا نہیں کیا۔ ارے بھائی مگر میں نے تو، ایک بار پھر دست بستہ گزارش ہے کہ میرے معاملے میں انہیں کچھ مت کہا کریں۔ اچھا بھائی، تب تو واقعی بڑی غلطی ہو گئی، مگر اب کیا کروں؟ کسی بھی طرح سے ان کے دل کی کدورت دور کریں۔ ارے مگر اب وہ مجھے کہاں معاف کرے گی؟ آپ کوشش کریں۔ تم ہی کوئی ترکیب کرو میاں، مجھے تو اس کے غصے سے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نواب صاحب؟ ہاں، تم اسے ناشتے پر لے آؤ۔ توبہ کریں نواب صاحب، اگر میں گیا نا تو وہ اسے اپنی توہین سمجھیں گی اور معاملہ اور سنگین ہو جائے گا۔ عجیب سازش کی ہے بھائی تم دونوں نے۔ اچھا میں ہی جا رہا ہوں، میرے حق میں دعا کرنا۔ نواب صاحب چلے گئے اور میں ہنس کر رہ گیا۔ پھر میں نے ٹوبو کو آواز دی۔ تم ناشتہ کس وقت کرتے ہو؟ دوسرے لوگوں کے ناشتہ کرنے کے بعد؟ ٹھیک ہے، آج سے میں تمہارے ساتھ ناشتہ کروں گا، تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ اوہ، ہماری اس قدر عزت افزائی مت کرے ماسٹر۔ نہیں، مجھے تم سے اسی قدر انسیت ہے ٹوبو۔ ارے بھائی سپرمین، مسٹر سپرمین، ناشتہ نہیں کرو گے؟ یہ فیروز کہاں گیا؟ کرنل ڈکسن آئے، وہ اپنے ٹرالر میں گئے ہیں۔ اچھا بھائی، یہ لوگ دیر کر رہے ہیں، میں دیکھتا ہوں، کرنل ڈکسن نے کہا اور ٹرالر کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے بعد مجھے معلوم نہیں کہ ناشتے پر میری کمی کے بارے میں نواب صاحب نے کیا بات بنائی۔ بہرحال کوئی میری تلاش میں نہیں آیا اور سب لوگ ناشتے سے فارغ ہو گئے۔ تب ٹوبو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ناشتہ لے کر میرے پاس آ گیا۔ آؤ ٹوبو۔ ہم ناشتہ لے کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ اب یہ بھی کوثر صاحبہ کی بدقسمتی تھی کہ وہ اس طرف آن نکلی جدھر ہم لوگ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ کوثر نے مجھے دیکھا، اس کے چہرے پر اذیت کے نقوش ابھرے۔
وہ ایک لمحے کے لیے رکی اور پھر تیزی سے واپس مڑ گئی۔ میں اطمینان سے ناشتہ کرتا رہا۔ پھر ہم سب لوگ ناشتے سے فارغ ہو گئے اور چند منٹ کے اندر اندر روانگی کی تیاریاں مکمل ہو گئیں۔ کسی پر کوئی پابندی تو تھی نہیں۔ ٹوبو میرے ساتھ ہی تھا۔ باربرا بھی ڈینیلیا کے ساتھ موجود تھی۔ اس کے علاوہ 2 نوجوان ڈکنس اور ٹینکلز بھی اسی ٹرالر میں تھے۔ میں ٹوبو کے ساتھ آگے بیٹھا تھا۔ بہرحال کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا۔ دوپہر کو ایک گھنے جنگل میں کچھ دیر قیام کیا گیا۔ کھانا وغیرہ بھی گاڑیوں میں کھایا گیا اور شام ہوتے ہوتے در حقیقت طویل سفر طے کر لیا گیا تھا۔ گو گھنے جنگلوں میں رفتار برقرار رکھنے میں دقت پیش آ رہی تھی، لیکن بہرحال سب لوگ مہارت سے گاڑیاں چلا رہے تھے۔ پھر جب تاریکی پھیل گئی تو ایک جگہ قیام کے لیے منتخب کر لی گئی اور ٹرالر ایک دوسرے سے جوڑ دیے گئے، کیونکہ یہ جگہ زیادہ محفوظ نہیں تھی۔ دور تک روشنی پھیل گئی اور لوگ حسب معمول کاموں میں مصروف ہو گئے۔ رات کا کھانا بھی ٹوبو اور میں نے ساتھ کھایا۔ ماحول کافی خوفناک تھا۔ پھر ہم بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ نواب صاحب وغیرہ ایک ٹرالر میں شطرنج کی بازی لگا کر بیٹھ گئے تھے۔ دوسری صبح حسب معمول تھی۔ کوثر نے میری شکل دیکھی، لیکن میرے چہرے پر کوئی کبیدگی نہیں تھی۔ میں اسی طرح حشاش بشاش تھا۔ ہم نے پھر سفر شروع کر دیا۔ آج سفر میں باربرا ہمارے ساتھ نہیں تھی۔ ٹوبو البتہ ساتھ ہی تھا۔ راستے کی وجہ سے سفر زیادہ تیز نہ رہا۔ شام تک کوئی قابل ذکر واقعہ پیش نہیں آیا۔ پھر قیام کی ٹھہری۔ آج اعلان ہو گیا تھا کہ کل پورا دن آرام کیا جائے گا اور دوسرے دن صبح سفر ہوگا۔ جگہ بھی مناسب تھی۔ ٹرالر دور تک پھیلا دیے گئے اور ایک چھوٹی سی آبادی ہو گئی۔ موسیقی شروع ہو گئی۔ بہرحال میں نے اس میں دلچسپی نہیں لی۔ ٹوبو فراغت پا کر نیزے نکال لایا۔ گو شام کا وقت ہے ماسٹر، لیکن ابتدا صحیح۔ جیسے تمہاری رائے ٹوبو، میں نے کہا، اور ہم لوگ ایک ٹرالر کے عقب میں کھلی جگہ پہنچ گئے۔ یہاں ٹوبو نے مجھے نیزہ پکڑنا سکھایا۔ ان کاموں میں مجھے خاصی دلچسپی تھی۔ اس کے تھوڑی ہی دیر بعد میں ٹوبو پر شاندار وار کرنے لگا اور وہ خوشی سے اچھل گیا۔ صرف چند دن اور ماسٹر، میرا دعویٰ ہے کہ تم بہترین نیزہ باز بن جاؤ گے۔ بہرحال تم تو میرے استاد ہو، ایسا شاندار شاگرد کسی کو نہیں ملا ہوگا، ٹوبو نے کہا، اور ہم لوگ واپس آ گئے۔ دوسری صبح پھر زور و شور کے ساتھ شکار کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ آج چونکہ پورے دن کا قیام تھا، اس لیے کچھ زیادہ ہی زور و شور تھا۔ میں ان لوگوں کے درمیان پہنچا تو ایک شور مچ گیا۔ کرنل ڈکسن مجھے اپنی پارٹی میں شامل کرنا چاہتے تھے، نواب صاحب اپنی پارٹی میں، نوجوانوں کی ایک پارٹی الگ تھی۔ چنانچہ ڈکنس نے کہا کہ چونکہ میں نوجوان ہوں اس لیے مجھے نوجوانوں کی پارٹی میں شامل ہونا چاہیے۔ آخر میں فیصلہ میرے اوپر چھوڑ دیا گیا۔ میرے خیال میں مجھے معافی کر دیا جائے آج تو بہتر ہے۔ ارے کیوں؟ خیریت؟ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ارے کیا بات ہے سرفراز میاں؟ رات کو نیند نہیں آئی نواب صاحب، سر درد کر رہا ہے، بدن بھاری ہو رہا ہے۔ اچھا، تب تو بھائی تم آرام کرو، کرنل ڈکسن بولے۔ میں دوا دے دیتا ہوں، ڈاکٹر ہیگلے نے کہا۔ میں نے خاموشی مناسب سمجھی۔ بہرحال یوں میں جانے سے بچ گیا۔ میرے علاوہ صرف 2 سیافام کیمپ میں رہے۔ چنانچہ میں نے ٹوبو کو روک لیا اور پارٹیاں روانہ ہو گئی۔ کیا بات ہے ماسٹر، طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ بالکل ٹھیک ٹوبو۔ پھر شکار پر کیوں نہیں گئے؟ آج ان لوگوں کو شکار کرنے دو، آج ہم دن بھر مشق کریں گے۔ اوہ ونڈرفل، تو یہ بات ہے، چلو ٹھیک ہے۔ پھر در حقیقت پورا دن ہم نیزہ بازی، کلہاڑی، خنجر وغیرہ کی مشق کرتے رہے۔ ٹوبو کا دوسرا ساتھی بھی دلچسپی لے رہا تھا۔ میری کوششوں پر ٹوبو کے منہ سے خوشی کی آوازیں نکل جاتی۔ شام کو 5 بجے پارٹیوں کی واپسی شروع ہو گئی۔ شکار کی کیفیت بڑی شرمناک تھی۔ وہ سب مل کر بھی اتنا شکار نہیں کر سکے تھے جتنا میں اور ٹوبو کر کے لائے تھے۔ بہرحال ساری پارٹیاں واپس آ گئیں۔ رات ہو گئی۔ میں نے حسب معمول ٹوبو وغیرہ کے ساتھ کھانا کھایا۔ رات میں نے ایک ٹرالر میں گزاری اور دوسری صبح سے سفر پھر شروع ہو گیا۔ سفر جاری تھا۔ ٹوبو میرے ساتھ تھا۔ وہ مجھے جنگلوں کی کہانیاں سنا رہا تھا اور سب لوگ ان کہانیوں میں دلچسپی لے رہے تھے۔ دوپہر ڈھل گئی۔ سپہر شروع ہو گئی تھی کہ بادل چھا گئے اور فضا میں ٹھنڈک رچ گئی۔ لیکن تھوڑی دور کے سفر کے بعد موسم کا رنگ بدلنے لگا۔ آسمان نے مٹیالی رنگت اختیار کر لی اور آندھی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ سب سے آگے والی گاڑی میں میکارڈ اور ہیکلے تھے۔ ان لوگوں نے شاید کیفیت محسوس کر لی تھی، چنانچہ ریگ فلڈ نکال لیا گیا اور گاڑیاں رک گئیں۔ تمام لوگ نیچے اتر آئے۔ کیا بات ہے پروفیسر؟ آندھی، یقیناً آندھی ہے یہ،
پھر کیا کیا جائے؟ یہ اچھا ہے کہ ہم درختوں کے علاقے سے دور ہیں، فوری طور پر بندوبست کر لیا جائے۔ یعنی سفر ملتوی؟ ظاہر ہے اس طوفان سے جان بچائی جائے، سفر کی کیا بات ہے؟ کیا مشورہ ہے تمہارا ڈاکٹر میکارڈ؟ بالکل ٹھیک، ساری گاڑیاں ایک دوسرے سے جوڑ دی جائیں، درمیان میں جگہ ہی نہ چھوڑی جائے، زیادہ سے زیادہ لوگ ایک ٹرالر میں آ جائیں۔ ڈاکٹر میکارڈ نے پارٹی کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے کہا اور سارے لوگوں نے اس کی ہدایات پر عمل کیا۔ اب طوفان کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی، ایک خوفناک گڑگڑاہٹ جو آسمان سے ہی آ رہی تھی۔ آسمان تاریک سے تاریک تر ہوتا جا رہا تھا۔ کیا سنسنی خیز منظر تھا وہ! اور میرے دل میں سرور کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ صحرائے اعظم کی داستانیں میرے سامنے تھیں۔ اب یہ طوفان خس و خاشاک کی طرح ایک ایک چیز اڑا لے جائے گا۔ ہم سب کی لاشیں چیل کووں کی طرح فضا میں اڑ رہی ہوں گی، اور پھر ہم لوگ بھی کتابوں میں چسپاں ہو جائیں گے، لوگ ہمارے بارے میں بھی پڑھیں گے۔ سرفراز! عقب سے نواب صاحب کی آواز سنائی دی۔ میں پلٹا، کوثر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ کیا محسوس کر رہے ہو؟ کیا سوچ رہے ہو؟ جو میں سوچ رہا ہوں آپ کو پسند نہیں آئے گا۔ ارے تم بتاؤ تو صحیح۔ یہ ہوا کی گڑگڑاہٹ کیسی ہے نواب صاحب؟ بے پناہ طاقتور ہوائیں پہاڑوں سے ٹکرا رہی ہیں اور آواز کی گونج فضا میں گڑگڑاہٹ پیدا کر رہی ہے۔ کیا یہ طوفان حسین نہیں ہے؟ بہت خوب صاحبزادے، اسے یہاں تک پہنچنے تو دو، پھر اس کا حسن دیکھنا۔ میری دلی آرزو ہے نواب صاحب، طوفان یہاں پہنچ جائے، گاڑیاں تنکوں کی طرح فضاؤں میں اڑ جائیں، زمین سے ٹکرائیں اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، پھر ہماری لاشیں ہواؤں کے دوش پر اڑتی ہوئی درختوں میں جا الجھیں۔ خدا کی پناہ! نواب صاحب آہستہ سے بڑبڑائے۔ سیاہ طوفان بالآخر ہم تک پہنچ گیا۔ ہواؤں کا شور تھا کہ قیامت صغریٰ۔ بڑی بھیانک آوازیں تھیں، نہ جانے وہ کیا کچھ اپنے جلوں میں سمیٹے ہوئے تھے، نہ جانے کیا کیا ٹرالروں اور گاڑیوں سے ٹکرا رہا تھا۔ ٹرالر لرز رہے تھے، کبھی کبھی تو ایسا لگتا جیسے وہ سچ مچ زمین چھوڑ دیں گے۔ کوثر نواب صاحب سے لپٹ گئی۔ کہیں کہیں لڑکیوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ بڑی بھیانک کیفیت تھی، سب ساکت کھڑے تھے۔ لیکن طوفان چند لمحوں بعد ٹرالروں کے پاس سے گزرا اور آگے بڑھ گیا۔ اب اس کی گڑگڑاہٹ آگے سنائی دے رہی تھی۔ اللہ کا شکر ہے۔ یہ کیا ہوا نواب صاحب؟ طوفان بہت تیز تھا، لیکن اس کا حجم زیادہ نہیں تھا۔ کیا مطلب؟ بھائی ایک چھوٹا سا ہول تھا جو بہت طاقتور تھا، لیکن حجم زیادہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ دیر تک ایک جگہ نہیں رہ سکتا، اسی لیے تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ بچ گئے! پروفیسر ہیکلے نے نعرہ لگایا اور پھر چاروں طرف سے خوشی کی آوازیں آنے لگیں۔ گو طوفان کی آواز اب بھی ویسی ہی تھی۔ پہاڑ چیخ رہے تھے لیکن خطرہ ٹل گیا تھا۔ تمام لوگ خاموش تھے۔ طوفان کی آواز اب بھی دلوں پر ہیبت طاری کر رہی تھی۔ تب دور کسی ٹرالر سے سیاہ فاموں کے وحشیانہ نعرے گونجے اور سب چونک گئے۔ یہ افریقی ان طوفانوں کی تباہی سے خوب واقف تھے، چنانچہ طوفان ٹل جانے کے بعد خوش وہ بھی تھے۔ کسی نے ٹرالر سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں کی۔ افریقیوں نے کوئی مذہبی گیت شروع کر دیا تھا۔ اب طوفان بہت دور چلا گیا تھا، لیکن فضا میں ہلکی سی لرزش باقی تھی، اور اس لرزش میں طوفان کا گیت بہت عجیب، بہت انوکھا اور بے حد پراسرار معلوم ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں خواہش ابھری کہ میں ان لوگوں کے قریب ہو جاؤں، قریب سے ان کے چہروں کا تجزیہ کروں، اور میں تیزی سے ٹرالر کا دروازہ کھول کر نیچے اتر پڑا۔ ارے ارے! نواب صاحب کی آواز میرے عقب میں لپکی اور میں اسے سنی انسنی کر کے اس ٹرالر کی طرف بڑھ گیا جس میں سیاہ فام موجود تھے۔ باہر ہوا اب بھی ایسی ہی تھی کہ قدم اکھاڑ دے، لیکن میں مضبوطی سے قدم جماتا ہوا آگے بڑھتا رہا اور اس ٹرالر کے پیچھے پہنچ گیا جس سے آوازیں آ رہی تھیں۔ ٹوبو! میں نے کھڑکی سے منہ لگا کر اسے آواز دی۔ موسم کا پہلا جیالہ، دیکھا کروٹا، یہ میرا چیف ہے۔ آؤ ماسٹر۔ مجھے یقین تھا تمہارے علاوہ اور کون ان ہواؤں میں باہر نکل سکتا ہے۔ ٹوبو نے دروازہ کھول کر ہاتھ آگے بڑھا دیا اور میں اس کے ہاتھ کا سہارا لے کر اندر پہنچ گیا۔ اندر ٹوبو، اس کے 3 ساتھی اور چند دوسرے لوگ موجود تھے۔ باہر کیا کیفیت ہے؟ احمد العبدی نے پوچھا۔ ہوا بہت تیز ہے، قدم اکھاڑ دینے والی۔ تو ایسی حالت میں باہر نکلنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں؟ کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ دوسرے لوگوں کی کیا کیفیت ہے؟ سب خوش و خرم ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور احمد عجیب سی نگاہوں سے مجھے گھورنے لگا۔ ٹوبو،
تم نے گانا کیوں بند کر دیا؟ ہم خوشی کا گیت گا رہے تھے ماسٹر۔ ہاں، تمہاری آواز ہی مجھے کھینچ لائی تھی۔ تم افریقہ میں پیدا کیوں نہیں ہو ماسٹر؟ یقین کرو تمہارے اندر افریقیوں سے خصوصیات ہیں۔ بس غلطی ہو گئی ٹوبو۔ دوسرے لوگ بھی ہنسنے لگے۔ ہواؤں کی سنسناہٹ اب بھی اسی طرح تھی۔ باہر کان پھاڑ دینے والا شور تھا۔ تب میں نے ٹوبو سے کہا، کیا خوشی کا وہ گیت ختم ہو گیا؟ نہیں ماسٹر، دوبارہ جاری ہو جائے گا۔ تب آؤ نیچے چلیں۔ آؤ، ٹوبو نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور سب لوگ نیچے اتر گئے۔ ارے ارے، یہ کیا دیوانگی ہے؟ رک جاؤ، کہیں کسی حادثے کا شکار نہ ہو جاؤ، احمد نے چیخ کر کہا اور سب نے قہقہے لگائے۔ یہ کیا جانے ماسٹر کہ افریقہ کیا ہے؟ کروڑا بولا۔ پھر وہ چاروں گیت گانے لگے، بے ہنگم آواز میں، انوکھا گیت، نہ سمجھ میں آنے والا۔ میرا جی چاہا کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ گا سکتا۔ ٹوبو اور اس کے ساتھی گاتے رہے۔ کبھی کبھی وہ جوش میں آ کر رقص بھی کرنے لگتے تھے۔